حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے اقدس کے اندر ایک بدو، ایک دیہاتی شخص اپنی زوجہ کے ساتھ مدینہ المنورہ شہر رسول کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ تو جب رات کا وقت ہو گیا سفر کے اندر، تو پچھلا پہر رات کا ہوا، تو وہ مدینے سے ابھی باہر تھا، وہیں پر اس نے خیمہ لگا لیا۔ اس نے مناسب نہ سمجھا کہ اب مدینہ المنورہ میں داخل ہوں، لوگ ڈسٹرب ہوں گے، لوگوں کا خیال کرتے ہوئے وہیں پر خیمہ لگا لیا۔ اس کی بیوی جو تھی وہ امید سے تھی، تو اب اس نے خیمے کے اندر اپنی زوجہ کو بٹھایا اور وہاں پر لکڑیوں سے تھوڑی آگ جلا لی۔ وقت ولادت قریب آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، وہ حکمران رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، ایک غلام ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے اس خیمے کے قریب آئے، دیکھا تو آگ جل رہی ہے۔ غلام سے کہا جاؤ دیکھو تو کون ہے۔ تو غلام جب حاضر ہوا، پوچھا جی کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا غلام، عرض کرنے لگا کہ وہ نہیں بتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے، اس کے پاس جا کر پوچھا مسافر کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے، کس سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے؟ بتا نہیں رہا تھا، بہت اصرار پر بتایا کہ عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں، امیر المؤمنین سے ملنے کے لیے آیا ہوں، رات کا پچھلا پہر ہو گیا ہے، مدینہ المنورہ کی بستی میں داخل ہونا مناسب میں نے نہ سمجھا، میں نے کہا کہ صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوگا اس وقت یہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے تھے کہ اندر خیمے سے کراہنے کی آواز آئی، وقت ولادت قریب آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہنے لگے کہ اندر سے کراہنے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ اور عرض کرنے لگا کہ میری بیوی جو ہے وہ امید سے تھی اور وقت ولادت جو ہے قریب آ گیا ہے، کوئی عورت یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ گھر میں جا کر زوجہ سے کہا اے میری خاتون، کیا تجھے اتنا بڑا اجر اگر مل رہا ہو تو کیا تجھ اسے لینے کے لیے آگے نہیں بڑھے گی؟ کیا تجھے بڑا اجر کہیں سے مل رہا ہو، کیا تو اسے حاصل نہ کرے گی؟ تو خاتون بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون تھی، عرض کرنے لگی کیوں نہیں حضور، ضرور میں اس کو حاصل کروں گی۔ فرمایا میرا ایک دوست ہے، اس کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہونے والا ہے، لیکن وہاں پر کوئی خاتون موجود نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، کوئی ضروری سامان جو ہو وہ بھی ساتھ لے لو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کچھ دانے، کچھ گھی جو ہے وہ ساتھ لے لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ لکڑیاں چن کر لائیے آگ جلانے کے لیے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، سوچو مسلمانوں، لکڑیاں اکٹھا کر رہا ہے ایک دیہاتی شخص کے لیے، جہاں پر جس کی دنیا کے اندر، جس کی یہاں پر انسانیت کے اندر کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، دیہاتی شخص کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، لیکن یہ حضور کے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، لکڑیاں لے کر زوجہ کو ساتھ لے کر اس کے خیمے کے پاس پہنچے، بیوی ان کی اندر چلی گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ آگ جلائیے، آگ جلانے کے بعد برتن کے اندر آپ جو ہے وہ دانے اور گھی جو ہے اس کو آپ پکائیے، پکانے کے بعد وہ مجھے آپ دیجئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مصروف ہو گئے، یہ کام کر رہے تھے کہ زوجہ جو ہیں وہ اندر خیمے کے اندر چلی گئیں۔ تو وہ شخص جو تھا اس نے سوچا کہ یہ جو شخص ہے حضرت عمر فاروق کے بارے کے اندر، اس نے سوچا کہ یہ جو شخص ہے اسے امیر المؤمنین نے یہاں پر جو ہے لوگوں کو راستے میں آنے جانے کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، چوکیداری کے طور پر رکھا ہوا ہے، لوگوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ چوکیدار شخص ہے، تو اس نے اس طرح کا برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کو کہنے لگا کیا آپ نے کبھی یہ پہلے کام کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ کبھی پہلے پکایا ہے ایسا؟ فرمایا نہیں، پہلی بار بنا رہا ہوں۔ عرض کرنے لگا کہ یہ جو زوجہ آپ کے اندر گئی ہیں، پہلے کبھی ان کا ساتھ ایسا ولادت کا سلسلہ انہوں نے کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، آئیں گی تو پوچھ لوں گا۔ اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگا۔ الغرض مختصر کے کچھ وقت گزرا، اندر سے آواز آئی، زوجہ نے آواز دی، فرمایا امیر المؤمنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ جیسے اس شخص نے یہ سنا امیر المؤمنین، تو اس شخص نے یہ سنتے ہی وہاں سے دوڑ لگا دی، بھاگنے لگا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے آواز دی، فرمایا اے شخص کہاں جاتا ہے، ادھر واپس آ۔ وہ قریب آیا تو عرض کرنے لگا آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر سے شیطان بھاگتا ہے؟ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور مجھ جیسے دیہاتی کی جو ہے آپ وہ اتنی مدد کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا
اے شخص یہاں پر تو آیا ہے، یہ شہر مدینہ ہے، میرے حضور کا مدینہ ہے، یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون شخص آ رہا ہے، یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں پر دیہاتی آ رہا ہے یا پیسے والا کوئی آ رہا ہے، یہاں پر عقل مند کوئی آ رہا ہے۔ جو بھی آتا ہے حضور کے مدینے کے اندر آتا ہے، تو یہ نہ سوچ کہ تیری مدد کس نے کی ہے، تو یہ سوچ تو کس کے شہر کے اندر آیا۔ وہ حضور کا شہر ہے، وہاں پر جو جاتا ہے حضور کا ہو جاتا ہے۔ حضور کے شہر کے اندر بہت سی بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کے شہر مدینہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔